الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہ رب العزت کا بے شمار فضل و کرم ہے اور اس کا احسان ہے جو اللہ رب العزت قرآن مجید کو سیکھنے اور درست انداز میں پڑھنے کے لیے جمع کرتا ہے۔ آج انشاءاللہ العزیز جو ہم شروع کرنے جا رہے ہیں معلم القرآن کے اندر جو سبق اور آئندہ کچھ اسباق کو چلیں گے وہ انتہائی اہم ہے قرآن فہمی کے اعتبار سے۔ میں ابتدا میں بتا دیتا ہوں تاکہ پھر اس کے بعد ہم پیچھے سے جب ریوائز کریں تو صرف سبق کی اہمیت کا اندازہ ہو، پھر ہم سبق پڑھ لیں۔ آج سے انشاءاللہ العزیز ہم کچھ کلاسوں اور 3-4 کلاسیں اور مزید وہ صرف قرآن مجید کے میں زیادہ استعمال ہونے والے 7 جوڑوں کو پڑھیں گے۔ کتنے جوڑے ہیں؟ 7۔ لیکن یہ 7 جوڑے جو ہیں یہ قرآن مجید میں تقریباً 16,000 مقامات پر آئے ہیں۔ اگر ان 7 جوڑے کا مطلب 7 کو ڈبل کرنے سے کتنے؟ 14 لفظ صرف۔ اور انشاءاللہ العزیز ان 14 میں سے ہم پہلے 2 لفظ پڑھیں گے۔ تو یہ 7 جوڑے اگر ہم لوگوں نے اچھی طرح سمجھ لیے تو انشاءاللہ العزیز قرآن مجید کی کتنے مقامات آسانی سے سمجھیں گے۔ مقامات سے مراد وہ خاص جگہ کتنے؟ 16,000 انشاءاللہ العزیز۔ تو آج انشاءاللہ اس کو ہم شروع کریں گے۔ اس سے پہلے شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح جس طرح ہم پچھلے اسباب کا ایک مختصر انداز میں اعادہ دہراتے ہیں، آج بھی مختصر انداز میں ہم دہرائیں گے، پھر اس کے بعد ہم انشاءاللہ اپنے سبق کی طرف جائیں گے۔ تو سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو یہ لفظ تو اچھی طرح یاد ہو گیا ہوگا۔ یہ بتائیے الکتاب کا مطلب، صرف الکتاب کا مطلب کیا ہے؟ صحیح الکتاب کتاب، ٹھیک ہے۔ کتابن اس کا مطلب کیا کیا ہے؟ کوئی کتاب، ایک کتاب یا کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ یہ رحمت ان کے اندر گول کا کس بات کی علامت تھی؟ آج کیا وجہ ہے آواز نہیں آ رہی؟ کس چیز کی علامت تھی؟ مؤنث کی علامت تھی، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ 4 لفظ ہیں۔ پہلا ہے کیا لفظ ہے؟ ھذا۔ دوسرا کیا ہے؟ ھذہ۔ تیسرا لفظ کیا ہے؟ ذالک، زبردست۔ اور چوتھا لفظ کیا ہے؟ تلک۔ آسانی سے ان چاروں کا لفظ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ۔ باقی ھذا اور ھذہ ان دونوں کا مطلب یہ، اور ذالک اور تلک کا مطلب وہ۔ ھذا کس کے لیے؟ مذکر کے لیے۔ ذالک یہ بھی کس کے لیے ہے؟ اور ھذہ اور تلک یہ دونوں کس کے لیے ہیں؟ صحیح، الحمدللہ۔ ہؤلائی کا مطلب کیا تھا؟ یہ سب۔ اور اولئک کا مطلب کیا تھا؟ وہ سب، ٹھیک ہے۔ اس آگے یہ لفظ پڑھیے گا لا، لام زبر لا سے مل کر قطع بنا تھا لا کتابن۔ کیا مطلب تھا؟ کیا مطلب تھا؟ یقیناً کتاب ہے۔ لا کتابن یقیناً کتاب ہے۔ اور یہ لفظ کیا تھا؟ اکبر۔ یہ خاص ردھم تھا جس کے اندر ہم نے پڑھا تھا آ شروع میں آئے اور بہت سارے لفظوں میں آتا ہے، جیسے اکبر سب سے بڑا، سب سے چھوٹا کے لیے کیا لفظ ہوگا؟ اصغر، زبردست۔ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ارحم، سب سے زیادہ ظلم کرنے والا اظلم۔ یہ خاص آپ لوگوں نے سبق پڑھا تھا۔ پھر اس کے بعد یہ الفاظ میں ان کے ساتھ ملا کر دوسرا لفظ پڑھوں گا قطع، آپ پورے کا ترجمہ کیجئے گا، ٹھیک ہے۔ ان اللہ، زبردست۔ للہ، اللہ کے لیے۔ فی المسجد، مسجد، زبردست۔ علی الکرسی، کرسی پر۔ من المسجد، مسجد سے۔ الی المسجد، مسجد کی طرف، زبردست۔ اچھا یہ بی کے بارے میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا، یہ سیاق سباق سے اس کا ترجمہ ہوگا ساتھ کو پر کے بدلے، صحیح ہے۔ یہ لفظ کیا ہے؟ لا۔ ویسے تو اس کا سب کو مطلب پتا ہے، لا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نہیں، لیکن خاص انداز میں کہ لا کے بعد والے لفظ کے آخری حرف پر زبر آ جائے، جیسے لا الہ، لا الہ، لا ریب، ہے نا۔ تو اس صورت کے اندر اس لا کے اندر کیا ہو جاتی ہے؟ شدت آ جاتی ہے، یعنی ہرگز نہیں، بالکل نہیں، قطعا نہیں۔ اگر یہ والی کیفیت نہ ہو تو صرف لا کا مطلب کیا ہوگا؟ نہیں۔ لا الہ کوئی نہیں، لا ریبہ بالکل نہیں ہے، لا ریبہ بالکل شک نہیں ہے، یہ بات ہم لوگوں نے پڑھی تھی۔ اس کے بعد یہ لفظ پڑھی کیا ہے؟ الا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سوائے، مگر۔ اب ترجمہ کیا ہوگا؟ لا الہ
कोई इलाह नहीं है, हरगिज कोई इलाह नहीं है, इल्लल्लाह, मगर अल्लाह, सिवाय अल्लाह के। उसके बाद हम लोगों ने ये लफ्ज पढ़ी, क्या है? वाह। वाह का दूसरा मतलब हम लोगों ने यहां पढ़ा था। पहला वाव का मतलब होता है और वाव का दूसरा मतलब वल अस्री वशमसी, कसम है, ठीक है। और आखिर में ये लफ्ज पढ़ा, ये पढ़ी क्या है? अन्ना। इसके बाद दो लफ्ज और पढ़े थे। अन्ना का मतलब है कि बेशक, अन्ना, इन्ना बेशक, अन्ना के बेशक। और आखिर में दो लफ्ज हम लोगों ने पढ़े थे, एक था काना और एक था या। काना का मतलब जैसे काना रसूलन, दूसरा क्लास में हमने पढ़ा था। काना का मतलब कैसे पढ़ा था? था, लेकिन सियाग सबाब से क्या भी तर्जुमा करेंगे? है। जैसे अल्लाह के साथ लफ्ज अल्लाह के साथ काना आ गया तो हम है तर्जुमा कर देंगे, ठीक है। आखिरी सबक था हमारा या। क्या सबक था? और या अय्युहर रसूल, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहन नबी, या आदम। या का मतलब क्या होता है? बस। अब आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये बहुत अहम इस एतबार से है कि हम कितने किताबे पढ़ेंगे। अभी मैंने दोहराए थे, कितने जोड़े पढ़ेंगे? 7 जोड़े पढ़ेंगे। उन 7 जोड़ों में से आज पहला जोड़ा इंशाअल्लाह हम पढ़ लेंगे, ठीक है। चलिए, मैं सिर्फ जोड़े के 2 लफ्ज जो हैं वो 2 लफ्ज लिख देता हूं। इसको यहां पे देख लीजिए, ये यहां पे लिखा हुआ है, ये लफ्ज पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? हुआ। इसको पहला हिस्सा हमारा जोड़े का ये है और पैर का दूसरा हिस्सा ये, हा। हा है, गोल हा होता है ना, हा। इसके ऊपर पेश हो तो क्या पढ़ेंगे? हु। जेर हो तो क्या पढ़ेंगे? दोबारा पढ़िए, हा के ऊपर पेश हो तो क्या पढ़ेंगे? आगे नीचे जेर हो तो क्या पढ़ेंगे? बस, ये हमारा एक जोड़ा हो गया, यानी 2 लफ्ज मिलकर ये एक जोड़ा। पहला क्या है हिस्सा इस जोड़े का? हुआ। दूसरा क्या है? हु या ही, दोनों तरह हो सकता है। चलिए अब इसकी तफसील पढ़ते हैं। कुरान मजीद के अंदर ये इसका इस्तेमाल भी हजारों दफा है। हुआ का तो कम है, लेकिन ये जो हु है ना, हु और ही, इसका इस्तेमाल बहुत है। हु और ही, मिसाल के तौर पे एक मिसाल देता हूं छोटी सी। हम सूरह बकरा शुरू करते हैं ना, क्या पढ़ते हैं? जरा पढ़िए, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब नहीं, फी ही है ना, तो ही हाजिर ही, सही। इसके अलावा जगह जगह हम पढ़ते हैं हु। जैसे हम शहादतैन पढ़ते हैं ना, शहादतैन में क्या पढ़ते हैं? अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, सही है। तो आज हमारा यह हिस्सा है। पहला हिस्सा हम पढ़ेंगे हुआ से मुताल्लिक। चलिए, हुआ का मतलब क्या है? पढ़िए, हुआ का मतलब है वो। हुआ रसूलुन, इसका मतलब क्या हो जाएगा? वो रसूल है, वो रसूल है। अच्छा, अगला हिस्सा पढ़िए, हुआ रब्बुन, वो रब है। हुआ रसूलुन, हुआ शिफाउन। जबरदस्त, आगे चलते हैं। अब हुआ कुरान मजीद में किस तरह इस्तेमाल हुआ इसको हम पढ़ते हैं। हुआ अल्लाहु, वो अल्लाह है। हुआ कुरानुन, वो कुरान है। हुआ शिफाउन, वो शिफा है। हुआ खैरुन, वो खैर है। अच्छा, लफ्ज़ खैर का जब तर्जुमा आए ना तो 2 तरह से हम तर्जुमा करेंगे। खैर का एक तर्जुमा होगा भलाई, दूसरा एक खैर का तर्जुमा होगा बेहतर। खैर का तर्जुमा क्या होगा? इन दोनों में फर्क यह है कि जब खैर अकेला आएगा ना, इसके बाद और आगे मिन नहीं आएगा। क्या कहा है मैंने? मिन। इसके बाद अगर मिन नहीं आएगा तो उस वक्त खैर का तर्जुमा होगा भलाई है। लेकिन अगर इस हुआ के खैर के बाद लफ्ज़ मिन आएगा तो इस खैर का मतलब क्या होगा? बेहतर। जैसे हम सूरह कदर के अंदर पढ़ते हैं ना, लैलतुल क़द्री खैरुन, इसके बाद क्या है? मिन अल्फि शहर। तो वहां पे हम क्या तर्जुमा करेंगे? लैलतुल क़द्र बेहतर है मिन अल्फि शहर, 1000 महीनों से। क्यों फर्क है? क्योंकि मिन का मतलब होता है से, तो खैर के बाद जब मिन आएगा तो इसका मतलब होता है उससे, खैर से पिछली वाली चीज को बाद वाली चीज से क्या किया जा रहा है? कंपेयर किया जा रहा है। तो उस वक्त हम बेहतर का तर्जुमा करेंगे। और अगर अकेला सिर्फ ये खैर आएगा तो वहां पे क्या तर्जुमा होगा? भलाई। चलिए, जैसे हुआ खैरुन, वो भलाई है। आगे हुआ शर्रुन, वो शर है। हुआ शाइरुन, वो शायर है। ये रस पढ़िए, क्या है?
وہ الہن، وہ الہ ہے، ٹھیک ہے. آگے وہ خالقن، وہ خالق ہے. یہ لفظ پڑھیے کیا ہے؟ وہ کذابن، وہ جھوٹا ہے. وہ کاذبن، وہ جھوٹا ہے. آگے وہ عدوٌ، وہ دشمن ہے. وہ نبأٌ، وہ کیا ہے؟ وہ خبر ہے. یہ پڑھیے ہوا خالدن، وہ خالد ہے. خالد کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ رہنے والا. ہم قرآن مجید کے اندر اکثر آتا ہے نا خالدین فیہا، خالدین، خالد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ رہنے والا. ہوا اعما، وہ کیا ہے؟ کون ہے؟ ہوا. آگے پڑھیے کیا لفظ ہے؟ اعلم. ادھر آ جائیں، یہ سبق ہم لوگوں نے پڑھا تھا اکبر، ارحم، اظلم. تو اعلم سب سے زیادہ علم والا ہے. ہوا اعلم، وہ سب سے زیادہ علم والا ہے، جاننے والا ہے. ہوا اقرب، وہ سب سے زیادہ قریب ہے. ہوا اشد، اسی وزن پر ہے یہ بھی، اشد، وہ سب سے شدید ہے. اشد سب سے شدید ہے. ہوا اہدا، وہ سب سے زیادہ صحیح ہے، ہدایت یافتہ ہے. اہدا ہدایت سے، وہ سب سے زیادہ ہدایت یافتہ ہے. ہوا قائم، وہ قائم ہے. ہوا آخذ، وہ آخذ کا مطلب مواخذہ کرنے والا، پکڑنے والا ہے. ہوا افصح، وہ سب سے زیادہ فصیح ہے. آگے چلتے ہیں. اب یہاں پہ واو کے ساتھ استعمال ہے. واو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اور. وہ اور کا لفظ لگے گا، صرف بالکل یہی ہے. وَهُوَ مُؤْمِن، اور وہ مومن ہے. وَهُوَ کافر، زبردست. وَهُوَ خَيْرٌ، خیر ہے. وَهُوَ شَرٌ، اور وہ. وَهُوَ مُحْسِن، اور وہ محسن ہے، احسان کرنے والا، اچھا کرنے. وَهُوَ ظَالِم، اور وہ ظالم ہے. وَهُوَ قَائِم، اور وہ کھڑا ہے، قائم ہے. وَهُوَ سَقِيم، سقیم کا مطلب کیا لکھا ہوا ہے؟ بیمار، اور وہ بیمار ہے. وَهُوَ شہید، شہید کا مطلب قرآن مجید میں کیا بھی آتا ہے؟ شہادت سے، شہادت دینا، گواہ. وَهُوَ شہید، اور وہ گواہ ہے. وَهُوَ محرم، اور وہ حرام کردہ ہے، محرم ہے. یہ لفظ پڑھیے کیا ہے؟ وَهُوَ کیا ہے؟ وَهُوَ کرہن، کرہن کا مطلب کیا لکھا ہوا ہے؟ ناگوار، ناپسندیدہ، کراہیت سے ہے یہ لفظ. وَهُوَ کرہن، اور وہ ناپسند ہے. وَهُوَ مذموم، اور وہ مذموم، دھتکارا ہوا ہے. اور وہ مذموم کا مطلب جس کی مذمت کی گئی ہے، وہ لفظ. فَهُوَ فا، فا کا مطلب ہوتا ہے پس. فَهُوَ خیر، پس وہ بہتر ہے. فَهُوَ کفارہ، کفارہ ادا کرتے ہیں نا، روزوں کا کفارہ وغیرہ. کفارہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بدلہ. زبردست. فَهُوَ کفارہ، پس وہ بدلہ ہے. فَهُوَ جزا، پس وہ جزا ہے. چلیے الحمدللہ آگے چلتے ہیں. اب یہاں سے یہ مکمل جملے ہیں. دوبارہ ایک دفعہ دہرا دوں والا اسلوب ہمارے معلم القرآن کا پہلی کلاس میں ہم نے اسلوب پڑھا تھا کہ سب سے پہلے ہم کیا سمجھیں گے؟ لفظ، لفظ کے بعد قطع، قطع کے بعد جملہ، اور جملے کے بعد آیت. تو ہم تیسرے مرحلہ یعنی جملہ، جملے کے ذریعے جملہ سمجھ رہے ہیں الحمدللہ. ٹھیک ہے، جس کے بعد بات مکمل ہو چکی ہے. شروع کرتے ہیں. هو الہ واحد، وہ الہ واحد ہے، وہ ایک معبود ہے، ایک الہ ہے. آگے هو شفاء ورحمہ، وہ شفا اور رحمت ہے. هو قرآن مجید، وہ قرآن مجید ہے. یہ لفظ نبا ابھی تھوڑی دیر پہلے آیا تھا. نبا، نبا کیا مطلب تھا؟ زبردست. اب ترجمہ کریں. هو نبأ عظیم، وہ بڑی خبر ہے. اس کا آپ ترجمہ کریں گے. پہلے فی کا مطلب بتا دیجئے، ہم نے کیا پڑھا تھا؟ فی، فی کا مطلب محنت. اور ضلال کا مطلب کیا ہوتا تھا؟ ضلال، ضالین، گمراہی. چلیے اب ترجمہ کریں. ہوا فی ضلال مبین، وہ کھلی گمراہی میں ہے. مبین واضح، کھلی گمراہی میں ہے. ہوا، یہ لفظ پڑھیے کیا ہے؟ مسرف. ذرا ذہن جا رہا ہوگا مسرف سے کیا مطلب ہوگا؟ اسراف، اسراف، اسراف. مسرف اسراف کرنے والا ہے نا. ہوا مسرفن،
وہ اسراف کرنے والا کذاب جھوٹا ہے. آگے اس والے لفظ کا ترجمہ ابھی ہم لوگوں نے پڑھا تھا خالد. خالد کا مطلب کیا تھا؟ کیا تھا؟ زبردست. اب ترجمہ کریں. ہوا خالد فی النار آگ میں. ہوا وہ علی نور. علی کا مطلب کیا تھا؟ پر نہ علی نور نور پر ہے پس وہ نور پر ہے ہدایت پر ہے. آگے ہوا وہ من کا مطلب کیا تھا؟ من سے نا. ہوا من الکتاب وہ کتاب سے ہے. ہوا اقرب یہی والا وزن اکبر والا وہ سب سے زیادہ قریب ہے بہت قریب ہے. للتقوی تقوی پرہیزگاری کے. چلیے انما کا مطلب تو پتا تھا نا ہمیں. ان کا مطلب کیا ہوتا تھا؟ بے شک انما کا بھی یہ سمجھ لیں. ویسے انما کا ہم اس کورس میں اپنے معلم القرآن کورس میں یاد رکھیے گا انما کا ہم ترجمہ کریں گے در حقیقت. کیا ترجمہ کریں گے؟ پھر بتائیے کیا ترجمہ کریں گے؟ بس تھوڑا سا فرق کرنے کے لیے. باقی ایک ہی ہے. انما کا مطلب بھی بے شک ہے تاکید کے لیے ہے. ان کا مطلب بھی تاکید کے لیے ہے ان اور سب کا. لیکن ہم یہاں پہ صرف فرق کرنے کے لیے کر رہے ہیں. تو انما کا ترجمہ کیا رکھیں گے ہم؟ در حقیقت. کیونکہ بے شک سے زیادہ تاکید کا ترجمہ آتا ہے در حقیقت میں. اس وجہ سے انما در حقیقت ہوا الہ واحد ایک الہ ہے ایک معبود ہے. ہوا وہ عالم الغیب والشہادہ. عالم کا مطلب علم رکھنے والا. غیب والشہادہ غیب اور شہادت کا. اچھا غیب کا مطلب جو چیزیں مخفی ہوں. شہادت کا مطلب جو چیز ظاہر ہو. ٹھیک ہے ظاہر اور مخفی سب چیزوں کا علم رکھنے والا ہے. ویسے غیب کہتے ہیں اس کو. غیب اور شہادت میں ایک بنیادی فرق یہ ہوتا ہے. غیب وہ ہوتا ہے جو حواس خمسہ سے سمجھ میں نہ آئے اس کو غیب کہتے ہیں. اور جو چیز حواس خمسہ سے دیکھنے سے سننے سے چھونے سے چکھنے وغیرہ سے جو حواس خمسہ ہے اس سے جو چیز سمجھ میں آ جائے جس کا علم ہو جائے وہ شہادت ہے. اور جو ان سب چیزوں سے سمجھ میں نہ آئے وہ کیا ہے؟ غیب ہے. صحیح ہے. آگے اور ہوا وہ. یہ لفظ آگے پڑھیے آپ کیا لکھا ہوا ہے. رک جائیے یہاں پہ. عندہ کا مطلب ہوتا تھا پاس. کیا مطلب ہوتا ہے؟ اب ترجمہ کریں. ہوا عند اللہ وہ اللہ کے پاس عظیم بڑا ہے. جی ہوا وہ فی الآخرتی آخرت میں. بس وہ آخرت میں. یہ کیا لفظ ہے؟ ابھی ہم لوگوں نے تھوڑی دیر پہلے پڑھا تھا نا اعما اندھا. بس وہ آخرت میں اندھا ہے. چلیے ہوا اللہ احد ایک ہے یکتا ہے. ہوا وہ. اہل کا مطلب ہوتا ہے والا. اہل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ ہم کہتے ہیں نا اہل کتاب. اہل کتاب کے مطلب ٹھیک ہے مختلف اہل لگاتے رہے تو اہل کا مطلب کیا؟ اہل بیت کا مطلب گھر والے. تو اہل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ والا یا والے. چلیے اب ترجمہ کریں. ہوا وہ اہل التقوی و اہل المغفرہ. زبردست. وہ ہوا رب کلی شیء. رب ہے کلی شیء ہر چیز کا. زبردست. وہ ہوا اور وہ علی کلی شیء. علی کا مطلب کیا تھا؟ علی کلی شیء ہر چیز پر. قدیر قادر ہے. آگے وہ ہوا اور وہ علی کلی شیء ہر چیز پر شہید گواہ ہے. اسی طرح وہ ہوا علی کلی شیء اور وہ ہر چیز پر وکیل نگران. اسی طرح یہ وہ ہوا اور وہ. اچھا یہ وہ والی آیات چل رہی ہے یہ والی نا یہاں سے جیسے وہو علی کل شیء قدیر وہو علی کل شیء شہید وہو علی کل شیء وکیل. آگے بہت ساری وہ آیات آ رہی ہیں جو ہم قرآن مجید جب پڑھتے ہیں نا تو یہ آیت بار بار آتی رہتی ہے. اکثر آیتوں کا ختم ان پر ہو رہا ہوتا ہے. صحیح ہے. تو ان کا اگر مفہوم ہمیں سمجھ میں آ جائے گا تو انشاءاللہ قرآن مجید کا ایک بڑا حصہ سمجھ میں آنے لگے گا. اب اس کو پڑھیں. وہ ہوا اور وہ. یہ لفظ پڑھیے کیا ہے؟
بی. وہاں پہ اعلیٰ اعلیٰ آ رہا تھا اس سے پہلے, اعلیٰ کا مطلب تھا پر, اور بی کا مطلب ہم لوگوں نے آج بھی دہرایا تھا, اس کا کیا ترجمہ ہوگا سیاق سبق سے نا. چلیے, بی کلی شیء کا ترجمہ علیم کو سامنے رکھتے ہوئے کریں. علیم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ علیم کا مطلب جاننے والا. تو بی کلی شیء علیم, ہر شے کا, ہر شے کے بارے میں, ہر شے کو جاننے والا, ہر شے کے بارے میں. چلیے, وہ ہوا اور وہ بکلی خلق. خلق کا مطلب, شے کا مطلب تو تھا چیز, خلق کا مطلب مخلوق, صحیح ہے. وہ ہوا بکلی خلق, اور وہ ہر مخلوق کے بارے میں علیم, جاننے والا ہے, علیم ہے. یہ والی آیت بھی بالکل وہی ہے, وہ علی کل شیء قدیر کے ساتھ پا لگا ہوا ہے. آگے اس کو پڑھیں گے. ہوا من, اچھا ہم لوگوں نے عندہ کا مطلب بھی تھوڑی دیر پہلے پڑھا ہم لوگوں نے, عندہ پاس, من عند اللہ, وہ اللہ کے پاس سے ہے. وہو اللہ, اور وہ اللہ, فی السماوات, آسمانوں میں, و فی الارض, زبردست. ہوا قرآن مجید, قرآن مجید ہے, فی لوح محفوظ, لوح محفوظ, زبردست. ف ہوا وہ, آگے پڑھیے کیا لکھا ہوا ہے, فی عیشۃ راضیہ. عیشہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ زندگی. عیشتن, عیشہ, عیش, عیش جسے کہتے ہیں ہم, عیشہ زندگی. راضیہ کا مطلب کیا ہے؟ من پسند, مرضی والی. اب ترجمہ کریں. فہوا, بس وہ, فی عیشۃ راضیہ, پسندیدہ زندگی میں ہے. کہاں ہے وہ پسندیدہ زندگی؟ فی جنت عالیہ, جنت میں. عالیہ کون سی جنت میں؟ اونچی جنت میں, بلند جنت میں ہے وہ زندگی من پسند. اب اس آیت کا ماشاءاللہ پوری آیت کا نا ایک بڑا حصہ ہے, اس کا آپ ترجمہ کرنے کے قابل ہیں, کوشش کیجئے. اللہ, اللہ خالق کل شیء, خالق ہے کل شیء, ہر چیز کا. ہوا علی کل شیء, ہر چیز پر وکیل. یہ پڑھا تھا میں, الحمدللہ. یہاں تک ابھی تک ہم لوگوں نے جو پڑھا ہے, تو اس پہلے جوڑے کا پہلا حصہ ہوا پڑھا, اور ہوا کی حیثیت وہ پڑھی ہم نے کہ ابھی تک اگر ہم دیکھیں یہ پڑھا ہے. پڑھیے کیا لکھا ہوا ہے, مطلب یہ ہوا کے بعد والے لفظ کے شروع میں ال نہیں تھا, ایسا ہی ہے نا. ابھی تک ہم نے جتنا پڑھا, ہوا, اللہ, ہوا, سب جو آ رہا تھا اس کا ال نہیں تھا. اب یہ لفظ پڑھیے کیا لکھا ہوا ہے. اب یہاں ہوا کے بعد والے لفظ کے شروع میں کیا لکھا ہوا ہے؟ ال. اس چھوٹے سے فرق کو اب انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. ہوا حق کا مطلب کیا تھا؟ وہ حق ہے. ہوا الحق کا مطلب کیا ہوگا؟ زبردست. یعنی کیا مطلب؟ اب ہم جتنے بھی ہوا کے بعد ال والے لفظ جہاں پہ بھی آئے گا تو ہم صرف وہ ترجمہ نہیں کریں گے, بلکہ کیا ترجمہ کریں گے؟ کیا ترجمہ کریں گے؟ وہی. کیا ترجمہ کریں گے؟ وہی. چلیے, ہوا الحق, وہی حق. اب یہاں دیکھتے ہیں قرآن مجید میں بہت سارے ہوا کے ساتھ ال بھی آئے ہیں, ان کو پڑھتے ہیں. ہوا القادر, ہوا الحق, ہوا الباطل, وہی باطل. ہوا الرحمن, وہی رحمان. ہوا القوی, وہی طاقتور ہے. ہوا السمیع, ہوا العذاب, وہی عذاب. ہوا الخسران, وہی خسارہ. ہوا الضلال, وہی گمراہی. ہوا الفضل, وہی فضل, وہی مہربانی. ہوا الاول, وہی اول. فہو المہتدی, پس وہی ہدایت یافتہ ہے. هو الغنی, وہی غنی. هو الحی, وہی حی. حی کسے کہتے ہیں؟ زندہ, وہی زندہ. هو الخلاق, وہی خالق اور خلاق. اچھا یہاں پہ ایک بات سمجھ لیجئے, ایک چھوٹی سی بات. جیسا ہوتا ہے نا ایک لفظ غافر, غافر سے غفار, خالق سے خلاق, واحد سے وہاب. اس کے اندر تھوڑا سا زیادہ خوب کا معنی آ جاتا ہے. جیسے خالق کا مطلب تو صرف پیدا کرنے والا, خلاق
بہت خوب پیدا کرنے والا. اسی طرح ابھی ایک لفظ آیا تھا کاذب سے کذاب. کاذب کا مطلب صرف جھوٹا, کذاب کا مطلب بہت بڑا جھوٹا. اسی طرح یہاں پہ یہ جو لفظ آیا نا خالق سے خلاق, اور بہت سے الفاظ ہیں جیسے غفار بہت معاف کرنے والا, جبار بہت زیادہ جبر کرنے والا, اور ظلام ظالم ہے تو ظالم صرف ظلم کرنے والا, ظلام بہت زیادہ ظلم کرنے والا. اسی سے ہے یہ خلاق. آگے چلتے ہیں. هو الابتر, وہی ابتر ہے. فاللہ, بس اللہ. هو الولی, وہی ولی, وہی دوست ہے. ان اللہ, بے شک اللہ. هو الحق, وہی حق ہے. اب یہاں پہ ہوا کے بعد ال والے لفظ کے ذریعے تاکید کا یہ انداز خصوصاً ان آیات میں زیادہ ہے جن میں اللہ کی مختلف صفات ذکر کی جاتی ہیں. اللہ کی صفات جن آیات میں آئی ہیں نا, ان آیات میں یہ اسلوب ہے. کیا مطلب ہوا کے بعد ال, اب وہاں پہ ہوا کے بعد ال آ جاتا ہے تو کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ وہی. مثال کے طور پہ کچھ آیات کو ہم پڑھیں گے, باقی اکثر آیات ہم نے ابھی اب پڑھی تھی. یہ پڑھیے, ہوا التواب, وہی تواب یعنی خوب توبہ قبول کرنے والا. الرحیم, رحم کرنے والا. اس دوسری آیت کو بھی کر لیں, هو الرحمن الرحیم, وہی رحمان, اور هو السمیع البصیر, وہی سننے والا. اور اچھا یہاں پہ میں چاہتا ہوں تھوڑا سا ان دونوں میں فرق پتہ چل جائے. اگر اس کا یہ هو السمیع البصیر ہے نا, اگر اس کا ہم ترجمہ بغیر ال والا کریں, کیا مطلب ہم یوں ترجمہ کریں, وہ ہی نہیں, وہی نہیں, بلکہ وہ سننے والا اور دیکھنے والا. اب ذرا دیکھیے, ایک ترجمہ ہم یہ کر رہے ہیں, وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. دوسرا ترجمہ یہ والا, وہی سننے والا, اور ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ ہاں کیا, ہاں اچھا لفظی تو ترجمہ وہی کے اندر یا لگ جائے گی. ان دونوں کے معنی میں کیا, ان دونوں کے سینس میں کیا فرق آئے گا؟ ہم کب کہتے ہیں وہی, کب کہتے ہیں, اور وہ کب کہتے ہیں؟ اونلی ون, زبردست ہے نا. یعنی اگر ہم کہیں گے وہی ہے تو اس کا مطلب اس کے علاوہ اور کوئی ایسا نہیں ہے. لیکن اگر ہم یہ کہیں گے وہ سننے والا ہے تو اس کا مطلب ہے اور بھی ہو سکتے ہیں. ایسا ہی ہے نا, بالکل یہ. اچھا یہ والا اسلوب نا, وہی والا اسلوب, یہ بہت ساری جگہ پر آگے آئے گا. اس اسلوب کا نام ہے حصر. کیا نام ہے؟ میں انشاءاللہ آگے کلاس میں آتے رہیں گی اسلوب میں کچھ مختلف انداز میں بتاتے رہوں گا کہ یہاں پہ یہ حصر ہے. یہ لکھ رہا ہوں خاص خادر حصر. ہم کہتے ہیں نا وہ کسے کیا کر گھیراؤ کر لینے کے لیے اردو میں ہم کہتے ہیں حصار. کیا کہتے ہیں؟ حصار میں آ گئے ہے نا, حصار محصور ہو گئے, محاصرہ ہو گیا ہے نا, یہ سارے الفاظ. تو یہ حصار حصر اس کا مطلب ہوتا ہے گھیر لینا. تو ہم جب کہیں گے نا وہی کا مطلب ہے یہ صفت ایک ہی میں ہے, اس کے علاوہ اور کہیں نہیں ہے. جیسا کہ ہم کہتے ہیں نا ایاک نعبد کا کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ تیری ہی عبادت کرتے ہیں. وایاک نستعین کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے. یعنی عبادت منحصر ہو گئی ہے صرف ایک اللہ میں, اسی کی کریں گے. مدد کی تو یہ ہوتا ہے ہی کا ترجمہ. یہ ذہن میں رہے, یہاں پہ یہ اسلوب آگے بھی آتا رہے گا. اس اسلوب کو ہم کہتے ہیں حصر والا اسلوب, کہ یہ چیز نہ صرف اسی جگہ اور کہیں نہیں ہے. چلیے اب آتے ہیں ہم یہ آگے, چلیے اگلے اس پہ چلیے. اب یہ لفظ پڑھیے کیا لکھا ہوا ہے, ذالکا. تو ہم یہاں پہ بالکل ابتدا کے اندر پڑھتے ہوئے آئے تھے نا یہ ذالکا. ذالکا کا مطلب کیا تھا؟ وہ. اور ہوا کا مطلب بھی ہے وہ. تو بعض دفعہ کچھ آیات کے اندر دو چیزیں آ جاتی ہیں نا, اور ہوا کے بعد ال بھی آ رہا ہے, ہوا کے بعد کیا بھی آ رہا ہے. اب یہاں پہ تاکید اس کو کہتے ہیں. یہ لفظ پڑھیں, ال کے والے لفظ سے کیا بن جاتی ہے؟ پڑھیے کیا لکھا ہوا ہے, دوہری تاکید بن جاتی ہے. کیا مطلب؟ اگر صرف ذالکا نہ ہوتا, پہلے اس کو یوں سمجھیں, ذالکا نہیں ہے, پھر ترجمہ کریں هو الفوز. الفوز کہتے ہیں کامیابی کو. هو الفوز العظیم کیا ترجمہ ہوگا؟ وہی بڑی کامیابی. اچھا اب ذالکا لگ گیا. ذالکا کا مطلب کیا ہے؟ وہ ہے نا. تو اب یہاں پہ وہ اور ہوا دو کا مطلب ایک ہی ہے. تو اس طرح کا اگر اسلوب قرآن میں آتا ہے نا, تو اس کو کہتے ہیں تاکید بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. صحیح ہے,
اور ایک بات سمجھ لیجئے، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، تاکید اس وقت ہم عام اپنے کلام کے اندر لاتے ہیں جب سامنے والا انکار کر رہا ہو. کیا کر رہا ہو؟ مثال کے طور پہ میں اگر باہر کی کسی بات کی خبر دوں کہ باہر مثال کے طور پہ باہر بارش ہو رہی ہے، ایک خبر عام سے دوں گا انداز سے. لیکن اگر کوئی یہاں پہ افراد میں سے کوئی ایسا شخص بیٹھا ہوا ہے جو انکار کر رہا ہے نہیں بھائی ایسا کچھ نہیں ہے، تو میرا خبر دینے کا انداز تبدیل ہوگا نا. میں کہوں گا بھائی جا کے دیکھ لو باہر بارش ہو رہی ہے. یعنی جب سامنے والا انکار کرتا ہے تو پھر کہنے والے کی تاکید بڑھتی رہتی ہے. ایسا ہی ہے. تو حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب جو انہوں نے تفسیر قرآن کے اوپر لکھی ہے اس کے اندر اس بات کا لکھا ہے کہ قرآن مجید کے اندر کسی آیت کے اندر 2 درجے کی، 3 درجے کی، 4 درجے کی تاکید آتی ہے. تو یہ جہاں پہ مخاطب کی طرف سے انکار کی گنجائش ہوتی ہے وہاں پر اللہ رب العزت چونکہ انسانی مستوی پر آ کر سمجھا رہے ہیں ہمیں، تو وہاں پہ 2 3 درجے کی تاکید لاتے ہیں اللہ رب العزت. تو اس تاکید کو اچھا ہم عام ترجمے جب پڑھتے ہیں تو ان کے اندر تاکیدی الفاظ اتنے نہیں ہوتے. وجہ کیونکہ ہم ترجمہ اردو میں پڑھ لیں اور اردو کے اسلوب میں اتنے تاکیدی الفاظ نہیں ہوتے. صحیح ہے. لیکن جب ہم یہ والی کلاس میں بیٹھے ہوئے جس کے اندر ہمیں عربی کا سمجھ میں آ رہا ہے تو اب ہم ترجمہ یا قرآن پڑھ لیں تو اس وقت ہمارے ذہن میں ہو کہ اللہ نے اس آیت کے اندر کتنے درجے کی تاکید لائے. اگرچہ ترجمے میں اتنی زیادہ تاکید نہیں ہے لیکن اللہ رب العزت اس آیت میں کتنے درجے کی تاکید لائے؟ 3 درجے کی، 2 درجے کی تاکید ہے. چلیے اب ترجمہ کریں گے. ذالک هو الفوز العظیم، یہ وہی بڑی کامیابی ہے. آگے وذالک هو، یہ بھی وہی ہے. ذالک هو الفضل الکبیر، یہ وہی بڑا فضل ہے. ذالک هو الفوز المبین، یہ وہی واضح کامیابی ہے. ذالک هو الضلال، ضلال کا مطلب کیا تھا؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے پڑھا تھا ضلال گمراہی. ذالک هو الضلال البعید، یہ وہی دور کی گمراہی ہے. بعید کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دور نا. ضلال دور کی گمراہی ہے. ذالک هو الخسران المبین، یہ وہی خسارہ ہے. کیسا؟ مبین، کھلا خسارہ ہے، واضح خسارہ ہے. واللہ، اور اللہ، هو السمیع العلیم، وہی سننے والا اور جاننے والا ہے. واللہ، اور اللہ، هو الغنی الحمید، وہی غنی اور قابل تعریف. وَأَنَّ اللَّهَ، انّا ہم پڑھ چکے ہیں گزشتہ کلاس میں. انّا کا مطلب کیا پڑھا تھا ہم نے؟ کہ بے شک. وَأَنَّ اللَّهَ، اور کہ بے شک اللہ، هو التواب الرحیم، وہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اگلی آیت وَأَنَّ اللَّهَ، اور کہ بے شک اللہ، هو العلی الکبیر، وہی علی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اونچا، بلند. کبیر کا مطلب بڑا ہے. چلیے اب یہاں پہ یہ دیکھیے تاکید کا کون سا درجہ لکھا ہوا ہے؟ پڑھیے تاکید کا 4تھا درجہ. کیوں؟ کیونکہ یہ لفظ پڑھیے کیا ہے؟ اِنَّا. لفظ کیا ہے؟ اِنَّا کا مطلب ہم پہلے پڑھ چکے. اِنَّا کا مطلب کیا ہے؟ بے شک. اب آیت کے اندر اِنَّا بھی آ رہا ہے. اِنَّا کے بعد اگلا لفظ پڑھیے کیا ہے؟ ہوا سے پہلے لا. اور لا کا مطلب ہم لوگوں نے یہاں پہ لا کتابوں میں پڑھا تھا. لا کا مطلب کیا تھا؟ یقیناً. دیکھیں اِنَّا بھی ہے، اِنَّا کا مطلب بے شک. لا بھی ہے، لا کا مطلب یقیناً. اور پھر ہوا کے بعد ال بھی آ رہا ہے. صحیح ہے. تو تاکید بہت زیادہ درجے کی ہے. اب آیت کو ترجمہ کریں گے. وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ، لا یقیناً، هو العزیز الحکیم، وہی زبردست حکمت والا ہے. آگے بالکل اسی طرح وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ، لا یقین، وہی غنی اور قابل تعریف ہے. اب اس آیت کو پڑھیں گے. وَإِنَّا، اور بے شک، هَذَا، یہ، لا یقیناً، هُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، بلا کا مطلب کیا ہے؟ آزمائش. هُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، وہی بڑی آزمائش تھی، کھلی آزمائش تھی. وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ، لا یقیناً، هُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ، وہی، نہیں یہاں پہ نا تھوڑی سی غلطی ہو رہی ہے، اس میں ان اللہ نہیں ہے یہاں پہ آیت میں نا، یہاں پہ کمپوزنگ مسٹیک ہے. وَإِنَّ هَذَا، یہاں پہ ہاذا ہے. وَإِنَّ هَذَا، اب ترجمہ کریں. وَإِنَّ هَذَا، اور بے شک یہ،
لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ, یقیناً بڑا فضل ہے. بالکل اسی طرح یہاں پہ بھی وَإِنَّ هَذَا, اور بے شک وہ لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ, یقیناً بڑی کامیابی ہے. وَإِنَّ هَذَا, اور بے شک وہ لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ, یقیناً حق یعنی سچا قصہ ہے. چلیے اب یہاں سے یہ وہ آیات ہیں جن کا انشاءاللہ العزیز آپ آسانی سے ترجمہ کر سکتے ہیں. اب کوشش کیجئے ان آیات کا یہاں پہ روک کے ہم قرآن مجید کی طرف جائیں گے. فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ, اجل کا مطلب ہوتا ہے مقررہ وقت. اجل اللہ, اللہ کا مقرر کردہ وقت. لا یقیناً, آتن کا ترجمہ لکھا ہوا ہے آنے والا ہے. وہ ہوا, اور وہ ہوا السمیع العلیم, وہی سننے والا اور جاننے. یہ لوگ پڑھیے کیا لکھا ہوا ہے, للہ, لی کا مطلب کیا تھا, للہ, اللہ کے لیے ہے. ما کا مطلب جو, فی السماواتی, آسمانوں میں, والارض, زمین میں ہے. وَإِنَّ اللَّهَ, بے شک اللہ, هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ, وہی غنی اور قابل تعریف. اس آیت کا انشاءاللہ مکمل ترجمہ کریں گے آپ, اور یہ مکمل آیت ہے سورہ حدید کی, تیسری آیت ہے, مکمل آیت ہے. هو الاول, وہی اول, والآخر, وہی آخر, والظاہر, والباطن, وہوا, اور وہ, بکل شیء, ہر چیز کا, علیم, جاننے والا ہے. بالکل اس طرح وہوا, اور وہ, الذی جو, فی السماء, آسمان میں, الہ, الہ ہے, معبود ہے. فی الارض, زمین میں, الہ, الہ ہے. وہوا, اور وہی, الحکیم, حکمت والا, العلیم, جاننے والا. اللہ, اللہ, یہ آیت الکرسی شروع ہوتی ہے نا, وہی اللہ, لا الہ, نہیں ہے کوئی الہ, الا ہوا, سوائے اس کے, الحی, وہی زندہ, القیوم, ہمیشہ قائم رہنے والا. اسی طرح یہ والی آیت جو سورہ حشر کی آیت, آخری آیت ہے, هو اللہ, وہ اللہ, الذی, جو, لا الہ, نہیں ہے کوئی الہ, الا ہوا, سوائے اس کے, وہ کون ہے, الملک, ملک بادشاہ, القدوس, پاک, السلام, سلامتی والا, آگے لفظ پڑھیے کیا ہے, کیا لفظ لکھا ہوا ہے, مومن. مومن کا مطلب ایک تو ہم انسانوں کے لیے لیتے ہیں نا, مومن یعنی ایمان والا, لیکن اللہ کے لیے ہے تو یہاں پہ دوسرا, اللہ رب امن دینے والا, مومن امن دینے والا, المہیمن, نگہبان, العزیز, زبردست, الجبار. اچھا, جبار کا مطلب کیا ہوتا ہے, زخم, ویسے جب جبیرہ کہتے ہیں زخم کو بھرنے والا, یعنی غم کا مداوا کرنے والا, تکلیف کو دور کرنے والا. الجبار, المتکبر, کبریائی والا, یہ ہے اللہ. بس بس بس. اب قرآن مجید کا حصہ کھول لیجیے گا جو میں نے سورہ نکالی تھی نا. اچھا, آج ہم لوگوں نے جو ابھی آپ کو میں نے بتایا تھے, کتنے جوڑے بتائے تھے قرآن مجید کے, 7. ان جوڑوں میں سے پہلا حصہ, پہلے جوڑے کا پہلا حصہ ہم نے پڑھا, کون سا, ہوا. اگلی نشست میں انشاءاللہ 3 سبق اس کے ہیں, کس بات کے, ہو اور ہی. قرآن مجید کے اندر یہ اس کا استعمال بہت ہے. ابھی ہم آیت کے اندر انشاءاللہ العزیز ہمیں نظر آئے گا. یہ
ہاں ایسی زمر یہ یاسین صافین عامر زمر اس کا آخری مطلب ہاں بس ہاں وسیق النبی بالکل بس جزاک اللہ صحیح. یہ آپ کے سامنے قرآن مجید کا حصہ نکلا ہوا ہے. اس سورت کا نام ہے سورہ زمر. کون سی سورت ہے؟ سورہ زمر. ہم اردو میں بھی یہ لفظ استعمال کرتے ہیں نا کہ فلاں اس زمرے میں آ جائیں. زمرہ کسے کہتے ہیں؟ جماعت، گروہ، حصہ، پارٹ، اس طرح کے معنی میں کہتے ہیں نا. تو زمر بھی گروہ کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ہم پڑھتے ہیں سورت کا حصہ. یہ آخری رکوع ہے. آخری رکوع ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے اس پورے کو سمجھنے کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. یہاں تک. واو کا مطلب کیا ہے؟ واو کا مطلب اور. سیقہ کو 1 منٹ لیے چھوڑ دیں. آگے پڑھیے کیا لکھا ہوا ہے؟ الذین کفروا. آگے کیا ہے؟ الی جہنم. اور یہ کیا ہے؟ زمر. صحیح ہے. سیقہ کو تھوڑی دیر کے لیے ہم نے چھوڑ دیا. الذین کفروا الذین آمنوا. یہ تو ہم پہلے سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ قرآنی محاورہ ہے. الذین آمنوا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ لوگ جو ایمان لائے. الذین کفروا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. صحیح ہے. اب میں اس کا پڑھ لیتا ہوں. اس کا مطلب بتا دیتا ہوں. صرف یہ چونکہ ہے ورب سیقہ. یہ چھٹے یونٹ میں انشاءاللہ ورب ہم پڑھیں گے جب کلیئر ہو جائے گا. سیقہ ساقہ یسوقو کا مطلب ہوتا ہے ہنکانا. اسی طرح سے ڈرائیور ہوتا ہے نا. ڈرائیور کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ سائق. عربی میں ڈرائیور کو کیا کہتے ہیں؟ سائق. سائق وہ ہوتا ہے جو پیچھے سے ہنکاتا ہے. اور جو لیڈر ہوتا ہے اس کے لیے اردو میں کیا لفظ ہے؟ قائد. قائد کسے کہتے ہیں؟ تو پہلے زمانے میں جو جانور چلائے جاتے تھے نا تو ایک آگے ہوتا تھا اور ایک پیچھے. جو آگے والا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں قائد اور پیچھے والا جو ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ سائق. ٹھیک ہے. اور ساق یسوقو کا مطلب ہے ہنکانا اور یہ پیسیو ہے اس کا. اب ترجمہ کریں گے. وسیقا اور ہنکایا گیا. چونکہ جہنم کی کس کی بات چل رہی ہے؟ قیامت کی. اب یہاں پہ قیامت کی بات چل رہی ہے تو ہم یہاں ترجمہ کریں گے ہنکایا جائے گا. وسیقا اور ہنکایا جائے گا. اب آگے کا ترجمہ آپ کر سکتے ہیں. الذین کفروا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ان سب کو ہنکایا جائے گا. الی جہنم. الہ ہم پڑھ چکے ہیں نا. کیا تھا الہ کا مطلب؟ جہنم کی طرف. کس حال میں؟ زمرا گروہ کی صورت میں. حتی اردو میں استعمال کرتے ہیں حتی کا لفظ ہے نا. حتی ہم کہتے ہیں حتی کی کیا مطلب؟ یہاں تک کہ. اذا جاؤوها. اذا کا مطلب ہوتا ہے جب.
جا ہم پڑھتے ہیں اذا جاء نصر اللہ جب آ گئی، حتی اذا جاؤ جب وہ آ جائیں گے، جب وہ پہنچ جائیں گے ہاں اس جہنم پر. یہ لوگ پڑھیے کیا لکھا ہوا ہے فتحت ابوابها. فتح کا مطلب کیا ہوتا ہے کھولنا. فتحت کھول دیے جائیں گے، ابوابها اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے جہنم کے. قال لهم خزنتها قال لهم ان سے کہیں گے کون؟ آگے پڑھیے لفظ کیا ہے خزانتها جہنم کے خزانہ. نیچے ایک اور جنت کے لیے بھی خزانہ کا لفظ آئے گا. مراد کیا ہے فرشتے. فرشتے ان سے کہیں گے کیا کہیں گے پڑھیے ذرا الم یأتکم رسل منکم کیا جیسے نا الم ترى کا مطلب کیا ہوتا ہے کیا. لم یأتکم رسل نہیں آئے تھے تمہارے پاس رسول. من اچھا من ہم پڑھ چکے ہیں. من کا مطلب کیا ہے سے. منکم تم سے تم میں سے کہ تمہارے رسول نہیں آئے تھے تمہارے پاس. آگے پڑھیے اگلا لفظ کیا لکھا ہوا ہے یتلونا. یتلونا کے اندر ایک ورڈ نکل رہا ہے جو اردو میں ہم کہتے ہیں کیا کہتے ہیں تلاوت. یتلونا جو کیا کرتے ہیں یہ کیا کرتے تھے تلاوت کرتے تھے. آگے پڑھیے اگلا لفظ کیا ہے علیکم. علیکم یہ ہے علا اور کم. کم کا مطلب تم. انشاءاللہ یہ جو آنے والے ہیں نا 7 پیتا ہے ان میں سے 7 جوڑے ان میں سے کم ایک آئے گا. ان میں سے ایک ہے کم. کم کا مطلب ہوتا ہے تم. علیکم تم پر. یتلون علیکم جو تلاوت کرتے تھے لفظی معنی جو تلاوت کرتے تھے تم پر یعنی تمہارے سامنے تلاوت کرتے تھے کس بات کی آیاتی ربکم تمہارے رب کی آیات نشانیاں تلاوت کرتے تھے. آگے پڑھیے کیا لکھا ہوا ہے وَيُنذِرُونَكُمْ نذیر. نذیر کا مطلب نذیر اور بشیر. نذیر کا مطلب اسی سے ہے ینذرونا بشیر خوشخبری دینا. وَيُنذِرُونَ اور ڈراتے تھے کم تمہیں اور تمہیں ڈراتے تھے کس بات سے پڑھیے لقاء یومکم ھذا. لقاء کا مطلب ہوتا ہے ملاقات. لقاء ملاقات. یوم یوم کا مطلب اور کم کا مطلب میں بتایا تمہارے. یومکم تمہارے دن. ھذا یہ ہم پڑھ چکے نا ھذا یہ والا پڑھتے آئے ہم لوگ ھذا صحیح ہے. یومکم ھذا یہ تمہارے دن یعنی اس تمہارے دن کی ملاقات سے تمہیں کیا کرتے آتے تھے وہ ڈراتے تھے کہ ایک دن تمہیں کیا کرنا ہے اپنے رب سے ملنا ہے جا کے. جب یہ فرشتوں نے ان سے پوچھا پڑھیے کیا لکھا ہوا ہے قالو تو وہ جواب دیں گے. کیا جواب دیں گے پڑھیے آگے بلا. بلا کیوں نہیں. بلا کا مطلب کیا ہوتا ہے کیوں نہیں. یہ وہ جو آیات ہے نا قرآن مجید کی میں اکثر یہ بتاتا ہوں کہ جو سوال پر ختم ہو رہی ہیں جیسے سورۃ التین کی آخری آیت کس پر ختم ہوتی ہے الیس اللہ باحکم الحاکمین. سوال پر ختم ہوتی ہے نا اس کا مطلب کیا ہے الیس اللہ باحکم الحاکمین. کیا اللہ سب سے مضبوط فیصلہ کرنے والا نہیں ہے. یہاں تک ختم ہو گئی. تو ایسی صورت کے اندر ہمیں اس صورت کے اندر اپنے ایمان کو بتانا چاہیے بلا کیوں نہیں. تو بلا کا مطلب کیا ہوتا ہے کیوں نہیں. اور وہ کہیں گے کیوں نہیں آئے تھے رسول تو آئے تھے سمجھانے سب کچھ. لیکن لیکن اردو میں کیا کہتے ہیں ہم لیکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین. صرف حقت کا ترجمہ چھوڑ دیں اس کا ترجمہ کریں علی الکافرین کافروں پر. کلمۃ العذاب عذاب کی بات. کلمہ کا مطلب کلمہ بات. کلمۃ العذاب عذاب کی بات. حقت حقا کا مطلب ثابت ہو گئی پکی ہو گئی. ولیکن حقت اور لیکن پکی ہو گئی ثابت ہو گئی تھی کلمۃ العذاب عذاب کی بات علی الکافرین کافروں کو. تھوڑا سا نیچے کیجیے اور آگے. ہاں قیل کہا جائے گا. آگے پڑھیے کیا لکھا ہوا ہے قیل ادخلوا کہا جائے گا
ادخلوا داخل ہو جاؤ ابواب جہنم جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ. اب یہ لفظ آیا تھا تھوڑی دیر پہلے خالد. خالد کا مطلب کیا ہوتا تھا؟ ہے نا ہمیشہ رہنے والا. خالدین اس حال جب جمع کا صیغہ ہے خالدین ہمیشہ رہنے والے ہو فیہا اس میں. فی تو ہم پڑھ چکے ہیں نا, فی کا مطلب میں نا, فیہا اس میں. آگے پس مثوى المتکبرین. بئس مثوى المتکبرین میں کون سا لفظ ہے جو آپ کو پتا ہے, جس کا ترجمہ پتا ہے؟ متکبرین. متکبرین کا مطلب تکبر کرنے والے. مثوى کا مطلب ہوتا ہے ٹھکانہ, رہنے کی جگہ. مثوى المتکبرین کا مطلب کیا ہوگا؟ متکبرین کا ٹھکانہ. بئس کتنا ہی برا ہے, بئس کتنا ہی. یہ قرآن کا ایک محاورہ ہے. دو لفظیں جنتیوں کی نعمتوں کے اوپر اللہ رب العزت اکثر کہتے ہیں نعمہ. کیا کہتے ہیں؟ نعمہ کا مطلب کتنی ہی اچھی ہیں. اس کی ضد میں بئس کتنا ہی برا ہے. یہ تو ہم نے ابھی کس کے بارے میں پڑھا جانے. بالکل یہی الفاظ اب مزید آپ کو ایسا ہے ترجمہ بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, آپ لفظ کا خود بخود ترجمہ کریں گے. آگے تھوڑا سا آگے کیجیے بس. اب آپ اسی کا ترجمہ کریں. سیقا, ابھی سیقا پڑھا ہم نے, ہنکائے جائیں گے. یہاں پہ جنتیوں کی بات ہوگی تو لے جائے جائیں گے. وسیق الذین, اور لے جائے جائیں گے وہ لوگ اتقوا ربہم. اتقوا الذین, دیکھیں الذین کفروا کا مطلب تھا جنہوں نے کفر کیا. الذین اتقوا ربہم کا مطلب کیا ہوگا؟ جنہوں نے اپنے رب کا تقوی اختیار کیا, جو اپنے رب سے ڈرتے رہے, ان کو لے جایا جائے گا. الی الجنت, جنت کی طرف. ان کو بھی کس طرح؟ زمرا, ہاں لے کے جایا جائے گا. یہاں تک کہ اذا جاؤہا, جب وہ آ جائیں گے اس جنت پر. وفتحت ابوابها, اور اس کے دروازے, جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے. اب یہاں پہ وہی بات جو وہاں پہ تھی. وقال لهم خزنتها, اور کہیں گے ان سے خزانہ, جنت کے خزانہ, جنت کے فرشتے ان سے کہیں گے. وہاں پہ سوال کر رہے تھے ان سے, اب یہاں پہ ان سے کیا کہیں گے؟ پڑھیے کیا لکھا ہوا ہے, سلام علیکم, تم پر سلامتی ہو. طیب تم, بہت اچھے رہے تم. طیب تم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تم بہت اچھے رہے. طابہ کا مطلب اچھا ہونا. طیب اسی سے پوچھتے ہیں نا کہ ہاں, کئی عربی میں کہتے ہیں نا, جیسے پوچھتے ہیں کیا حال ہے آپ کے, تو جواب میں ہم کہتے ہیں نا صحیح ہے, تو اس کے لیے کیا کہتے ہیں؟ طیب. طیب عرب کیا کہتے ہیں؟ طیب. اسی سے طیب تم, بہت اچھے رہے تم. فادخلوها خالدین, بس اس میں کے لیے داخل ہو جاؤ. پھر وہ وہاں پہ وہ جہنمیوں کو جہنمی جواب دے رہے تھے فرشتوں کو کہ ہاں ہمارے ساتھ ایسا ہوا. یہاں پہ یہ فرشتوں سے یہ کیا کہیں گے سنیں. وقالوا, اور وہ کہیں گے, کیا کہیں گے؟ الحمدللہ, اللہ ہی کے لیے تمام تعریف ہے. کون اللہ ہے وہ؟ الذی صدقنا, جس نے ہمیں سچ کر دکھایا. صدقہ سچ, جس نے سچ کر دکھایا. کیا؟ وعدہ, ہاں ہو جو آج کا ہمارا حصہ تھا. وعدہ, اس کا وعدہ, یعنی اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اس نے. اور کیا کیا؟ وَأَوْرَثَنَا, اور ہمیں وارث بنا دیا. اورثا وارث بنانا. وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ, اور ہمیں ایک ایسی زمین کا وارث بنا دیا. نَتَبَوَّأُ, ہم ٹھکانہ پکڑیں گے. تبوّأ یا تبوّأ کا مطلب ہوتا ہے ٹھکانہ بنا لینا, جگہ بنا لینا, رہنے کی جگہ بنا لینا. نَتَبَوَّأُ, ہم ٹھکانہ پکڑیں گے. مِنَ الْجَنَّةِ, جنت میں سے. حیث نشاء, جہاں ہم چاہیں گے. وہ یشاء کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ چاہے. نشاء ہم چاہیں, اور پوری جنت ہمارے لیے ہے, ہم چاہیں کیا بنائیں گے؟ ٹھکانہ بنائیں گے. پھر اللہ کی طرف سے جواب آئے گا کیا؟ بس ابھی یہاں پہ آیا تھا بئس. بئس کا مطلب کیا تھا؟ بہت ہی برا. نعمہ, فنعمہ, بس کتنا ہی اچھا ہے.
اجر العاملین، عمل کرنے والوں کا اجر کتنا ہی اچھا ہے. بس یہاں تک رکھتے ہیں، اگلی نشست میں انشاءاللہ العزیز ہم آگے چلیں گے. کیا کتنا ہی اچھا ہوگا جب ہم قرآن مجید پڑھ رہے ہوں تو ہمیں یہ سمجھ میں آ رہا ہو اللہ رب العزت ہمارے لیے کیا کہہ رہا ہے. اور جہاں کہیں جنتیوں کی بات آئے، ان کی نعمتوں کی بات آئے، تو ہمیں وہاں پہ یہ دعا کرنی چاہیے، اللہم اجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں ان میں سے بنا دیجئے. اور جہاں جہنمیوں کا تذکرہ آئے تو وہاں ہمیں کیا دعا کرنی چاہیے، اللہم لا تجعلنا منہم، اے اللہ آپ ہمیں ان میں سے نہ بنائیے گا. کیونکہ اصل کس کا ہے، مدار تو خاتمے کا ہے. انسان کی زندگی چلتی رہتی ہے. جب وہ تو آخری جو موت کا لمحہ ہے وہ ہے، اللہ رب العزت موت تک اس وقت بار بار کہتے ہیں نا، خاتمہ ایمان کے اوپر خاتمہ. ایمان پر اگر خاتمہ ہو گیا انشاءاللہ وارے نہیں آ رہے. اور اگر اللہ بچائے دنیاوی اعتبار سے تشکیک میں آ گئے، دنیاوی اس میں آ گئے موت سے پہلے، اور آخری مراحل پر نا موت سے پہلے بہت شیطانی حملے ہوتے ہیں انسان پر. کسی طرح جاتا ہے، جو ہم لوگوں نے گزشتہ کلاس میں سورۃ الناس پڑھی تھی نا، من الجنۃ یوسوس فی صدور الناس، جو انسانوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے کون ہوتا ہے، من الجنۃ والناس، چاہے وہ کس میں سے ہو، انسانوں میں سے ہو، چاہے وہ جنوں میں سے. آج ہم سورہ فلق کا بھی بس ترجمہ کریں گے، بس یہاں پہ دعا کر لیں گے، ختم کرتے ہیں. سورہ فلق سے آخری نکال لیجیے. گزشتہ کلاس میں ہم نے سورۃ الناس کا ترجمہ پڑھا تھا، آج سورۃ الفلق کا بس. جی بس یہ پڑھی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل کیا مطلب ہے، کہہ دیجئے. گزشتہ کلاس میں بھی یہ لفظ آیا تھا، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں. کس کی پناہ میں آتا ہوں، برب الفلق. فلق ہاں رب کی پناہ میں نا، فلق. اچھا ایک ہوتا ہے یہ اکثر ہم سے غلط فہمی ہوتی ہے، میں اس کو یہاں پہ لکھ کے دکھا دیتا ہوں. یہ جو فلک ہے آسمان جس کو ہم کہہ رہے ہیں وہ یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے فلک. جو فے لام کاف، کون سے والے کاف، کتاب والے کاف سے، کتاب والے کاف سے ہوتا ہے فلک. اس کا مطلب ہوتا ہے آسمان. لیکن یہ جو فا لام قاف ہے نا، فلق، یہ الگ. اس کے لفظی معنی ہوتے ہیں فلق کے پھاڑنا، فالق الاصباح، صبح کو پھاڑنے والا. ان اللہ فالق الحب والنوى، بے شک اللہ دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا ہے. تو فلق کا مطلب ہوتا ہے پھٹ کر جو صبح نکلتی ہے، مراد اس سے صبح ہے. ٹھیک ہے، برب الفلق، کس کے رب کی، صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں. آگے پڑھیے کیا ہے، من شری. من شری کا ترجمہ کرنے سے، من کا مطلب کیا تھا، سے، من شری، شر سے. کس کے شر سے، ماں آج آیا تھا، ماں کا مطلب کیا تھا، جو. من شری ماں، شر سے جو خلقا، پیدا کیا، یعنی مخلوقات کے شر سے پناہ میں آتا ہوں اللہ کی. ومن شر غاسق، اور غاسق کے شر سے. غاسق کہتے ہیں اندھیرے کو، غاسق کسے کہتے ہیں، اندھیر. ومن شر غاسق، اور اندھیرے کے شر سے پناہ چاہتا ہوں میں اللہ کی. کب، اذا کا لفظ آج آیا تھا. اذا کا مطلب کیا ہوتا ہے، جب. وقابا، جب اندھیرا چھا جائے. ومن شر النفاثات، اور نفس کا مطلب ہوتا ہے پھونکنا، نفاثات پھونکنے والیوں کے شر سے پناہ چاہتا ہوں میں اللہ کی، پھونکنے والیوں کے شر سے. یہ آگے پڑھیے کیا لکھا ہوا ہے، فی العقد. عقد کسے کہتے ہیں، گرہ کو. عقد گرہ کو کہتے ہیں نا، عقد جمع ہے گرہیں، صحیح ہے. فی العقد، گرہوں میں یہ گرہیں ہوتی ہیں، ان گرہوں میں پھونکنے والیوں کے شر سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، اس کی پناہ چاہتا ہوں. اور من شر حاسد، کس کے شر سے، حاسد کے شر سے. کب، اذا حسد، جب وہ حسد کرنے لگے، اس کے حسد سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. یہ دعا دونوں نا سورہ فلق اور سورہ ناس، ان دونوں کے بارے میں نے بتایا تھا گزشتہ کلاس میں کہ ان کو کیا کہا جاتا ہے، معوذتین. یہ دونوں صورتیں کیا ہیں، معوذ، یعنی ان دونوں صورتوں کے ذریعے سے ہم کس میں آتے ہیں، اللہ کی پناہ کے اندر آ جاتے ہیں، حفاظت میں آ جاتے ہیں.
تو یہ ہمیں ہر وقت صبح شام کم از کم پڑھنی چاہیے، ان کو اپنے ساتھ رکھنا چاہیے. یہ معوذ ہیں. سب سے بڑی پناہ اللہ کی پناہ ہے، سب سے بڑی پناہ، سب سے بڑی حفاظت اللہ کی حفاظت ہے، اور کسی چیز کی حفاظت نہیں ہے، جو اللہ کی حفاظت ہے. ہم اللہ سے جب حفاظت مانگ لیں گے تو ہم ہر چیز سے محفوظ رہیں گے. یہاں تک رکھتے ہیں، اگلی نشست میں انشاءاللہ العزیز آگے چلیں گے. دعا. ہاں اچھا، یہ بات انہوں نے کہہ دی. نفاثات کا لفظی معنی کیا ہے؟ پھونکنے. کیا ہے؟ آت. جیسے نا وہ کہتے ہیں مسلمہ مسلمات، مومنہ مومنات. یہ آت جو ہے نا، یہ کس کی علامت ہے؟ مؤنث جمع کی علامت ہے. تو یہ اکثریت کے اوپر رکھتے ہوئے چونکہ پھونکنے والیاں کا زیادہ تصور ہے، اس وجہ سے آت کا وہ ہے. باقی یہ کہہ رہے ہیں یہاں پہ تو کیا ہے؟ جادوگر زیادہ، پھونکنے والے زیادہ ہیں. چلیں اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے. سچ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجئے. یا اللہ قرآن مجید کا سیکھنا، سمجھنا، اس پر عمل کرنا یا اللہ ہمارے لیے آسان فرما دیجئے. یا اللہ جو خیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے مانگی ہے، یا اللہ ہمیں وہ خیر عطا فرما دیجئے. یا اللہ جن شعور سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے، یا اللہ ہمیں پناہ عطا فرما دیجئے. یا اللہ جہاں کہیں مسلمان مظلوم ہیں، اللہ فلسطین میں، اللہ کشمیر میں، اللہ جہاں کہیں مسلمان مظلوم ہیں، یا اللہ ان سب کی مدد و نصرت فرمائیے. یا اللہ فلسطین کے مجاہدین کی مدد و نصرت فرمائیے. یا اللہ امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیے. یا اللہ امت مسلمہ کی مدد و نصرت فرمائیے. یا اللہ جہاں کہیں فتنے پھیلے ہوئے ہیں، یا اللہ ان کو ختم فرما دیجئے. یا اللہ ملک پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کی بھی حفاظت فرمائیے. یا اللہ اس کی جغرافیائی سرحدوں کی بھی حفاظت فرمائیے. یا اللہ جو لوگ اس کے حسد کرنے والے ہیں، اس کو نقصان پہنچانے والے ہیں، یا اللہ ان نقصانات سے مسلمانوں کو محفوظ فرما لیجئے، خصوصاً پاکستان کو محفوظ فرما لیجئے. یا اللہ سازشوں سے بچا لیجئے. یا اللہ مسلمانوں میں اتحاد پیدا فرما دیجئے. یا اللہ اتحاد پیدا فرما دیجئے. یا اللہ اتحاد پیدا فرما دیجئے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.